بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ہوں ہمارے اور آپ کی آخری نبی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے
سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے ضمن میں آج میں آپ سے کچھ بات کہنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا تم مجھے حق اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبھی حضرات کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی محاذ پر یا کسی جنگ کی طرف نکلو، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اس شخص کو جو تم پر سلام بھیج رہا ہے اس کو مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم لوگ دنیاوی مال و متاع چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اگر معاملہ ایسا ہے تو یاد رکھو اللہ کے پاس بہت سارے مال ہیں، بہت ساری جائیدادیں ہیں۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل، تحقیق کی تمہارا بھی معاملہ ایسے ہی تھا آج جو معاملہ اس کے ساتھ ہے جسے تم مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہو۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی کی طرح پہلے تھے۔ فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تو تم مسلمان ہو گئے، پھر تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جسے تم کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے آئیے اس آیت کریمہ کا شان نزول اور سبب ورود جان لیتے ہیں تاکہ معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کسی محاذ پر بھیجا، جنگ کی طرف بھیجا۔ جب وہ لوگ جنگ سے، محاذ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہو گئی جو قبیلے بنو سلیم کا تھا۔ وہ چرواہا جب ان صحابہ کی جماعت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان پر سلام پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ چرواہا مسلمان تھا لیکن ابھی وہ غیروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اپنا ایمان چھپانے پر مجبور تھا، لیکن جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتا ہے تو ان سے سلام کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو اپنا آخری نبی مانتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے مجھ سے سلام کر رہا ہے، در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اس لیے سلام کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ اس شخص کو جو تم پر سلام کر رہا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ صحابہ کرام نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا، یہ سمجھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان کو ہم سے محفوظ کرنے کے لیے ہم پر سلام بھیج رہا ہے تاکہ ہم اسے مسلمان سمجھ کر اس کی جان کو بخش دیں۔ صحابہ کرام نے اس کی سلام کو قبول نہیں کیا، صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد
مال غنیمت کے طور پر بکریوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کذالک کنتم من قبل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اے صحابہ، جس کو تم مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے، در حقیقت تو مسلمان تھا، لیکن غیروں کی بستیوں میں، کافروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اپنا ایمان چھپانے پر مجبور تھا، لیکن جب اپنے بھائیوں کو، اسلام لانے والوں کو دیکھا تو اپنے اسلام کا اظہار کر بیٹھا، حالانکہ اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ کذالک کنتم من قبل، تم نے اسے مسلمان نہیں سمجھا، اس کی پریشانی، اس کی مجبوری کو نہیں سمجھا، اور تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ جانتے ہو کہ ایک دور، ایک زمانہ، ایک ماحول ایسا آ چکا ہے کہ تم بھی اپنا اسلام چھپانے پر مجبور تھے، اپنے اسلام کا برملا کھلم کھلا اعلان نہیں کر سکتے تھے، جس طریقے سے وہ چرواہا آج اپنا اسلام صحیح طور پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھٹکار لگائی، کذالک کنتم من قبل، لوگوں تمہارے اوپر بھی ایسا وقت آ چکا ہے کہ تم بھی ایمان چھپانے پر مجبور تھے، اپنے اسلام کے اعلان نہیں کر سکتے تھے، جس طریقے سے چرواہا غیروں کی بستی میں پھنسا ہوا ہے، تم نے اس کی بات کو نہیں سنی، اسے قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان جتایا، فمن اللہ علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، کرم کیا، تم اسلام ہو گئے، اسلام لے آئے، مسلم ہو گئے، اور اپنی بستیوں سے نکل کر مدینہ کی طرف، مدینہ کی بستی میں اپنے آپ کو پناہ لے لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کو ان کی ماضی یاد دلائی ہے، ان کی ماضی یاد دلائی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے پہلے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا اپنی ماضی کی طرف تو دیکھ لو کہ ہمارا ماضی کیسا تھا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ اگر ایک ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے تو استاد ہونے کی حیثیت سے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے زمانے طالب علم کو اپنے ذہنوں کے سامنے رکھے تاکہ بچوں پر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ ایک سرمایہ دار کو، ایک مالدار کو یہ دعوت سخن دے رہی ہے، یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ لوگوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مال سے نوازا ہے، اپنی ماضی کو یاد کرو۔ جب تمہارے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت کی ریل پیل نہیں کی تھی، ٹکڑوں کے محتاج تھے، تمہارا رویہ کیا تھا؟ تمہارا وتیرہ کیا تھا؟ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ اگر آج اللہ نے پیسے سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو تکبر کے بجائے نرمی پیدا کرو، گھمنڈ کے بجائے خوشی و خضوع پیدا کرو، اترانے کے بجائے اپنے آپ کو پستی میں لے کے جاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر بھی وقت آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جب مال سے، دولت سے خالی رکھا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر آج اللہ نے کسی مسلمان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب منصب بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نیچے رہنے والوں کی فکر کرے، خیال کرے، اور اپنے اس وقت کو یاد کرے جب اس کے پاس عہدہ نہیں تھا، اس کے پاس منصب نہیں تھا، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لوگ سلام نہیں کرتے تھے۔ اگر آج اللہ نے نوازا ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ماضی کو یاد کریں، لیکن آج مسلمانوں نے اپنی ماضی کو فراموش کر دیا ہے۔ مسلمانوں اگر ترقی چاہیے، تو اپنے ذہنوں کو، اپنے دماغ کے اندر پیوست کرنا ہوگا، بٹھانا ہوگا۔ آج ہم نے اس دنیا کے چکر میں اپنی ماضی کو بھلا دیا۔ اور بتاتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے لیے نکلے، غزوہ حنین کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی جو تعداد تھی
اس میں اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جو مسلمان فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن آپ مکہ سے واپسی کے بجائے حنین کی طرف نکل گئے جنگ کے لیے، اور آپ کے ساتھ وہ نئے نئے اسلام لانے والے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نکل گئے۔ چنانچہ جنگ ہوئی، صحابہ کرام کو جیت ملی۔ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے خاطر، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس نہ کر سکیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان اور نئے نئے مسلمانوں کو مال غنیمت میں سے اکثر دے دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب کچھ انہیں پر تقسیم کر دیا، اور جو انصار کی جماعت تھی، جو پرانے آپ کے ساتھی تھے، آپ کے دکھ سکھ کے، آپ کے ہم مشرب تھے، ہم پیالہ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت سے محروم رکھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو انصار کے وہ لوگ جو ابھی نئی عمر کے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اپنے قبیلے کی طرف، اپنے خاندان کی طرف زیادہ مانوس ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے قریش کو تو دیا لیکن انصار کو اس سے محروم رکھ دیا، انصار کو مال غنیمت میں سے نہیں دیا۔ لگتا ہے آپ کو آپ کا اپنا خاندان زیادہ عزیز ہو گیا ہے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ آ گئے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھول گئے، ہمیں فراموش کر دیا، ہماری قربانیوں کو۔ بعض صحابہ کرام نے یہاں تک کہا کہ ہماری تلواروں سے خون ابھی خشک نہیں ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھلا دیا۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی یہ کنڈیشن دیکھی، آپ کی یہ کیفیت دیکھی، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں اللہ کے رسول سے آپ سے یہ بات نہ بتاتا، آپ اس تکلیف سے، آپ اس مصیبت سے، اس دکھ سے آپ کو دوچار نہ ہونا پڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ انصار کی جماعت کو فلاں جگہ، فلاں خیمے میں اکٹھا کرو، اور وہاں انصار کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انصاریوں کو اکٹھا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا، آپ نے جامع خطبہ دیا، آپ نے انصاریوں کو ان کے کہے پر ان کی یاد دہانی کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم مجدکم غلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں راہ راست سے بھٹکا ہوا، گمراہ ہوا نہیں پایا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری وجہ سے، میرے ذریعے سے تمہیں راہ راست پر لگایا۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تم لوگ فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ، میری وجہ سے تمہیں متحد کر دیا، تمہیں یکجا کر دیا، تمہیں ایک کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَالَّةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اے انصار کی جماعت، تم لوگ فقیر تھے، ضرورت مند تھے، محتاج تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنایا، غنیمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ سارا کا سارا شریش مجھے جاتا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی جماعت، ہاں اگر تمہیں کہنا تھا تو یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس اس وقت آئے جب آپ کو پوری دنیا، آپ کے قبیلے والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے سماج والے، آپ کے مکہ والے آپ کو
भगा दिया था, आपको बे यारो मददगार छोड़ दिया था, उस वक्त हमारे पास आए, हमने आपको पनाह दी। आप कहना ये चाहता, अगर कहना ही था तो ये कहते कि अल्लाह के रसूल आपने उस वक्त हमारे पास आए जब आपकी बात मानने से तमाम लोग आपके अहले खाना इनकार कर चुके थे, हमने आपकी बातों को माना, आपको इज्जत दी, आपको वक़ार दिया, आपको इज्जत और तकरीम से नवाजा। अगर कहना ही था तो ये कहते। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब आप खुतबा ये दे रहे थे, ज़ारो क़तार रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू जारी थे, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ियाँ उनकी आंसुओं से तर भीगी हुई थी और शर्मिंदा थे। हर बात पर अल्लाह व रसूलहु अमन, अल्लाह और उसके रसूल हर तमाम अयूब से, तमाम नक़ाइस से, तमाम बातों से पाक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी सहाबा कराम को उनकी माज़ी याद दिलाई, जब उन्होंने गलती की, जब उनसे चूक हुई, जब उनसे खता का इर्तिकाब हुआ, जब नौजवानों ने अनजाने में सही गलती का इर्तिकाब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माज़ी याद दिलाई कि तुम्हारा माज़ी ये था, मुस्तक़बिल ये है, हाल ये है, तुमने माज़ी को फरामोश कर दिया और हाल की बुनियाद पर मुझ पर ताने कसने लगे, ये किसी भी सूरत में रवा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार की जमात अमा तरगौन, क्या तुम लोग इस बात से खुश हो जाओगे कि लोग ऊँट लेकर जाएं, लोग बकरियां लेकर जाएं, लेकिन तुम अपने घरों में अपने नबी को लेकर जाओ, क्या तुम इस बात से खुश नहीं होगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर हिजरत न होती, अगर मुझे मक्का से मदीना न आना होता तो मैं अंसार की एक जमात होता, मैं अंसारियों में से होता। आपने फरमाया अल अंसारु शिआरुन वन्नासु दिथारुन। आपने कितनी बेहतरीन तशबीह की कि मैं अंसार के लिए ऐसे हूँ जैसे आदमी अपने कुर्ते के नीचे जो बंडी पहनता है, जो कपड़ा पहनता है। आपने फरमाया मैं अंदर का कपड़ा हूँ, यानी तुमसे कितना करीब हूँ, कितना मोहब्बत, कितना तकरीम करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों के लिए बाहर वाला कपड़ा हूँ, बाहर वाला कपड़ा हूँ, यानी मैं उनसे आपसे इतना करीब नहीं हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी सहाबे कराम को उनकी माज़ी याद दिलाई, उनकी माज़ी की तरफ रहनुमाई की कि माज़ी पर अगर ध्यान होता, माज़ी पर अगर नज़र होती तो जो कुछ आज कह रहे होते वो नहीं कहते। मेरे भाइयों, हमें भी अपने माज़ी को याद करने की ज़रूरत है। हमारी तारीख़ दुनिया की कोई तारीख़ इतनी शानदार नहीं है, दुनिया की कोई तारीख़, दुनिया का कोई भी मज़हब हमारे मज़हब की तारीख़ों से बाला व बरतर नहीं है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हम अपने उन जयानों को जिन पर हमें फ़ख्र होना चाहिए था, जिन पर हमें घमंड होना चाहिए था, जिन पर हमें इतराना चाहिए था, आज उन जयानों की जिंदगियों को हमने फरामोश कर दिया है। इस्लाम के रोशन बाग को, रोशन तारीख को आज हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। आज हमारी नजरें वहाँ नहीं टिकती, टिकती है वहाँ जहाँ हमें दुश्वारी, जहाँ हमें मुश्किलात, जहाँ हमारी कमी महसूस होती है, वहाँ टिकती है। मेरे भाइयों, ज़रूरत है हम सहाबे किराम के अहद को याद करें, जो इस्लाम के अव्वलीन सिपाही हैं, अव्वलीन दाई हैं, जिनके बारे में रब ने कह दिया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के सच्चे मुसलमान हैं, इनके ईमान में शक करने वाला कभी मोमिन नहीं हो सकता। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, पक्के सच्चे मुसलमान हैं, पक्के सच्चे मुमिन हैं, इनकी इत्तिबा कर लो, इनके नक्शे कदम पर चल लो, कामयाब व कामरानी तुम्हारी मुक़द्दर होगी। लेकिन आज हम उन नुफूस क़ुदसिया को अपनी ज़िंदगियों से निकाल चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ज़रूरत है अपने माज़ी से जुड़ने की, ज़रूरत है अपने आप को अपनी माज़ी से मिलाने की। हम और आप देखते हैं, कहावत मशहूर है कि हम लोग कहते हैं कि वो दरख्त
پائیدار نہیں ہو سکتا جس کی جڑیں زمین سے نہ ملی ہوں۔ وہ درخت پائیدار نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے جس کی شاخیں اپنی جڑوں سے نہ ملی ہوئی ہوں۔ جو شاخ اپنی جڑ سے نکل گیا، ہٹ گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کے اندر مضبوطی نہیں آ سکتی۔ یہ ہم اور آپ اپنی مثالوں میں، اپنے واقعات میں کہتے ہیں، اپنی باتوں میں، شب و روز کی گفتگو میں اس کا ہم اور آپ مثال پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا ایمان اپنے جڑ سے خالی ہوگا تو غور کریں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا۔ نئی مضبوطی آ سکتی، پائیداری نہیں آ سکتی۔ پائیداری تبھی آئے گی جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے جانشینوں سے، آپ پر ملنے والوں سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں اور ویسا رشتہ جوڑیں جیسے حنظلہ نے جوڑا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابھی 18 سال 19 سال، باقا نوجوان، ابھی شادی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کرنی ہے، اجازت ہے؟ آپ نے اجازت دے دی۔ حنظلہ کون ہے؟ ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے در پہ ہیں، آپ سے دشمنی ہے، بغاوت ہے، بیٹا الگ ہے، باپ محاذ کھولے ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، محاذ کھولے ہوا ہے۔ یہی حنظلہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے، اپنے باپ کی گردن کو ناپ دوں، مار ڈالوں۔ یہ حنظلہ ہے، اللہ کے رسول سے پرمیشن مانگ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، میں اس دنیا سے اپنے باپ کے وجود کو ختم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے ہیں، پرمیشن نہیں دیتے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی، بیوی گھر میں آتی ہے، شب زفاف ہے، فرسٹ نائٹ ہے، سہاگ رات، پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، نبی کا منادی گلیوں میں آواز لگاتا ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بلایا ہے، میدان احد میں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے مالوں کی ضرورت ہے، آپ کے جانوں کی ضرورت ہے، آئیے۔ نبی کا منادی یہ آواز لگاتا ہے، حضرت حنظلہ کے کان میں یہ بات پہنچتی ہے، فوراً بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، شوہر وضو کر لیں، نہا لیں، آپ ناپاک ہیں، آپ جنبی ہیں، آپ نے مباشرت کی ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں جنگ کی میدان میں نہ جائے۔ حنظلہ جواب دیتے ہیں کہ میرے کانوں میں نبی کے منادی کی آواز پہنچ گئی ہے، میں اتنا سکت، اتنی طاقت نہیں پاتا کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آپ کی آواز پہ لبیک کہنے میں دیری کر دوں۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک سیکنڈ کی دیری ہو جائے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ اللہ سے، رسول پر مر مٹنے والے تھے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا تھا، چن لیا تھا۔ محبت کا عالم یہ دیکھو میرے بھائیوں، نئی نویلی دلہن بستر پر موجود ہے، شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، نبی کی آواز کان میں پڑتی ہے، بستر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم شادی ہونے پر نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، چل جائے کہ اسلام کے لیے میدان جنگ میں کودیں۔ کیسی مسلمانیت ہے، کیسا ایمان ہے؟ ایمان تب مکمل ہوگا جب سچے طور پر اسلام کے ماننے والوں کے شیدائی بنیں گے۔ اگر ہم شیدائی نہیں بن سکتے، ایمان مکمل نہیں۔ حنظلہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں، جنگ ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کرام آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ نہیں مل رہے ہیں، حنظلہ نہیں مل رہے ہیں، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش کرو،
موجود ہوں گے. زندوں میں دیکھو, شہیدوں میں دیکھو, سب کو دیکھا جاتا ہے, زندوں کو تلاشا جاتا ہے, شہیدوں میں دیکھا جاتا ہے. آپ کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے, آپ کے چہرے سے پانی کے قطرات نمایاں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو میرے فرشتوں نے وضو کیا ہے, فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے, کیونکہ یہ جنابت میں تھے, یہ ناپاکی کی حالت میں آئے تھے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ان کا لقب پڑتا ہے غسیل الملائکہ. میرے نوجوانوں, آپ اپنی زندگیوں کا تتبع کریں, اندازہ لگائیں, اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. آج ہم کون سے اسلام کے ماننے والے ہیں؟ آج ہم کس رسول پر ایمان لانے والے ہیں؟ آج ہم کس قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ آج ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تبدیلی پیدا کرنی ہے تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا میرے بھائیوں. تو نوجوانوں کا معاملہ ہے, اس وقت کے بچوں کا معاملہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ آج ہمارے بچے کتنے بگڑے ہیں ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور بگاڑنے میں ہم والدین کا بہت بڑا رول ہے. ہم والدین کا, چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو, سب کا رول ہے ان بچوں کی غلط تربیت میں, ان بچوں کو راہ راست سے ہٹانے میں. پورا کا پورا خاندان ذمہ دار ہے. ہمارے بچوں کا معاملہ یہ ہے, بڑا اگر آواز نکال دے بچے کے سامنے, بچہ بگڑ جاتا ہے. چاہے جائے کہ ادب کیا جائے, چاہے جائے کہ بڑوں کے سامنے خاموش رہا جائے, چاہے جائے کہ بڑوں کی تعظیم کی جائے, ان کے خلاف زبانوں کا استعمال نہ کیا جائے. لیکن آج ہمارے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ابھی صحیح طور پر بول نہیں سکتے ہیں, سوجھ بوجھ نہیں ہے, لیکن بس زبانی کرنے میں یہ ماہر, بس زبانی کرنے میں ماہر. آج کے ہماری موجودہ صورتحال یہ ہے. صحابہ کرام کے دور کے بچوں کو دیکھیں میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام سے سوال کرتے اخبرونی بشجرۃ, اے صحابہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ, کمثل المسلم, جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے, تؤتی اکلھا کل حین, وہ ہمیشہ پھلدار رہتا ہے, لا یحاس ورقھا, جس پر کبھی پتجھڑ نہیں آتے ہیں. صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ اس درخت کے بارے میں بتلایا جائے, وہ کون سا درخت ہے. صحابہ کرام کا امتحان لے رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا, یہ پوچھا, سارے کے سارے صحابہ خاموش, کسی نے جواب نہیں دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. بعد میں آپ نے بتایا کہ انہا النخلہ, تو کھجور کا درخت ہے. چلنے لگے, عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان, فوقع فی نفسی انہا النخلہ, میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, میں اس کا جواب جانتا تھا, مجھے جانکاری تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ما منعک ان تقولها, بتانے سے کس چیز نے تجھے روک دیا؟ اگر تو بتا دیتا تو یہ چیز میرے لیے باعث فخر ہوتی. کہتے ہیں میں نے اس لیے بات نہیں کی, فکرہت ان اتکلم, میں نے اس لیے بات نہیں کی, بات کرنا اس لیے ناپسند کیا کہ میرے سامنے عمر بیٹھا ہے, میرے سامنے ابو بکر بیٹھا ہے. یہ ادب کا تقاضا ہے. اجلہ صحابہ موجود ہیں, کبار صحابہ موجود ہیں, ان کی موجودگی میں میں ننھا سا بچہ, میں پھول سا بچہ اپنی زبان کھولوں, یہ اچھا نہیں لگتا. نہیں جواب دیا. جواب معلوم ہونے کے باوجود یہ ادب کا تقاضا, یہ تربیت کی گئی تھی, یہ سمجھایا گیا تھا, یہ ان کی نشو و نما ہوئی تھی. غور کریں میرے بھائیوں, آج ہم نوجوانوں کا, ہم بچوں کا کیا عمل ہے, کیا حرکتیں ہیں؟ غور کریں میرے بھائیوں. ہم تو باپوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ترقی چاہتے ہو تو اپنی مضبوطی کے ساتھ اپنی ماضی سے جڑنا ہوگا.
جو کوئی کہتا ہے کہ ماضی کو فراموش کر دو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر ماضی کو فراموش کرنا ہوتا تو پورا قرآن تاریخی واقعات پر مشتمل نہ ہوتا۔ تاریخی واقعات، گزرے ہوئے واقعات کی نشاندہی ہمیں بتانا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہمیں اپنی ماضی سے چمکنا ہے۔ ہاں، وہ ماضی کی یادگاریں، وہ ماضی کی باتیں جن سے دکھ کے علاوہ سکھ ملتا نہیں ہے، ان کو بھول جانا ہی بہتر ہے، لیکن جو عبرت کی باتیں ہیں، جو نصیحت کی باتیں ہیں، ان کو اپنے گلے کا طاق بنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ سے التماس ہے، نوجوان بہنوں آپ سے التماس ہے، آپ اسلام میں اور سماج میں آپ کا کیا مقام ہے، آپ کی کیا اہمیت ہے۔ آپ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں۔ اگر سماج کا نوجوان جاگ گیا، بیدار ہو گیا، تو سماج کا کایا پلٹ ہو جائے گا، اور اگر سماج کا نوجوان، سماج کی نوجوان بہنیں اگر سو گئی تو سماج مٹ جائے گا، اسی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، تم اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم ترقی کرو، ترقی کے منازل طے کرو، اللہ کرے تم چاند پر کمندے ڈالو، اللہ کرے دنیا کے سب سے بہتر میدان میں تمہارا شمار ہو، اللہ کرے تمہیں اللہ ترقی سے نوازے، لیکن جہاں جہاں بڑھو وہاں اللہ کو یاد رکھو، اپنی حقیقت کو یاد رکھو کہ میں مسلمان ہوں، عبداللہ عبدالرحمن رکھنے والے ناموں سے میرا تعلق ہے، میں مسلمان ہوں، میں بگڑ نہیں سکتا، میں اللہ کا باغی نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا، اللہ کے فرامین کا، اس کے احکامات کا اپنے پیروں سے جنازہ نہیں نکال سکتا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ امید اور تمنا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں بھی رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، جس شعبے میں زندگی گزاریں، لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولیں کہ میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میں کس کو مانتا ہوں، میرا آئیڈیل کون ہے، میرا رہنما کون ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم تبدیلی لانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ماضی کو یاد کریں، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے میرے بھائیوں۔ ابھی دیکھیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں جب اذان ہو چکی ہوتی ہے، ہم جمعہ نماز پڑھتے ہیں، اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ہم صرف جمعہ پڑھتے ہیں، آتے ہیں تب جب اذان ہو چکی ہوتی ہے، جاتے ہیں تب سلام امام پھیرتا ہے، ابھی وہ پلٹ کر بیٹھتا نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارا نوجوان مسجدیں کراس کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ایمانی جذبہ اسلام کو نہیں چاہیے۔ انگلی کٹانے سے کوئی شہید نہیں ہوگا، اگر شہید ہونا ہے تو گردن کٹانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر جمعہ ہی پڑھتے ہو صحیح سے تو صحیح سے پڑھ لو، صحیح سے پڑھ لو، وقت سے پہلے آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، امام کا خطبہ سنو، خطبہ ختم ہو جائے 4 رکعت نفل پڑھو، پھر نکلو۔ یہ تو توفیق نہیں ہوتی۔ وعدہ کریں کہ آج سے ہم جمعہ کی پابندی کریں گے، آج سے وعدہ کریں کہ وقت سے پہلے آئیں گے، اور 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد اپنے پیروں کو، اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو اس دیوار سے، اس مسجد کی باؤنڈری سے، گیٹ سے اپنے آپ کو باہر لے جائیں گے۔ کچھ تو شروعات کریں، جمعہ ہی سے شروعات کریں، پڑھیں کم سے کم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہو سکتا ہے یہی ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بن جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنی ماضی سے جڑیں، اپنے ماضی سے جڑیں، اپنے اسلام سے جڑیں۔ ترقی کا سارا راز اسی میں مضمر ہے، اسی میں پنہا ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماضی کو اپنے کندھوں اور اپنے جسموں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اسلام کی شاندار روایات کو، اسلام کی شاندار تاریخوں کو اپنے ذہن و دماغ میں،
اپنی زندگیوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کے نفوس قدسیہ سے، اسلام کے اجالوں سے، اسلام کے جیالوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی زندگیوں میں اسلامی انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بھائی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی تدبیر مہیا فرما۔ الہ العالمین جن کی وفات ہو چکی ہے تو ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔